سورۃ القمر، سورہ قمر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قمر اس آیت سیہزم الجمع کے علاوہ مکیہ ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 3 رکوع اور 55 آیتیں ہیں۔ قمر نام رکھنے کی وجہ، عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا ہے۔ سورہ قمر کے فضائل، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اقترب کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا کہ اس سورت کو تورات میں مبیضہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رات میں سورہ سجدہ، سورہ قمر اور سورہ ملک کی تلاوت کی تو یہ صورتیں شیطان اور شرک سے اس کی حفاظت کریں گی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے درجات میں بلندی عطا کرے گا۔ سورہ قمر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان فرمایا گیا۔ نمبر 2، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اختصار کے ساتھ سابقہ امتوں میں سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور فرعون کی قوم کے حالات اور ان کا انجام بیان کیا گیا اور کفار قریش کو مخاطب کر کے ان امتوں کے انجام سے ڈرایا گیا۔ نمبر 4، اس صورت کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند متقی لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا۔ سورہ نجم کے ساتھ مناسبت، سورہ قمر کی اپنے سے ماقبل سورت نجم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نجم کی طرح اس سورت میں بھی اپنے رسولوں کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے احوال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ ترجمہ، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی یعنی قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ اشارے سے چاند چیر دیا۔ سیاہ ستہ کی کثیر احادیث میں اس عظیم معجزے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا اس کے نیچے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ رہو۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کفار قریش نے کہا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اس پر ان کی جماعت کے لوگوں نے کہا، اگر یہ ہماری نظر بندی ہے تو باہر کہیں بھی کسی کو چاند کے 2 حصے نظر نہ آئے ہوں گے۔ اب جو قافلے آنے والے ہیں ان کی جستجو رکھو اور مسافروں سے دریافت کرو، اگر دوسرے مقامات سے بھی چاند کا ٹکڑے ہونا دیکھا گیا ہے تو بے شک معجزہ ہے۔ چنانچہ سفر سے آنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس روز چاند کے 2 حصے ہو گئے تھے۔ اب مشرکین کو انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن وہ جاہلانہ طور پر اسے جادو ہی جادو کہتے رہے۔ ان کے علاوہ سیاستہ کی اور احادیث میں بھی اس عظیم معجزے کا بیان ہے اور یہ خبر شہرت کے اس درجے تک پہنچ گئی ہے کہ اس کا انکار کرنا عقل و انصاف سے دشمنی اور بے دینی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ ترجمہ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں کفار مکہ کی ایک عادت بیان کی گئی کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یا کوئی اور نشانی دیکھتے ہیں تو اس نشانی میں غور کر کے اس کی حقیقت جاننے، اس کی تصدیق کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ تو کوئی دائمی طاقتور جادو ہے۔
کفار مکہ کی ہٹ دھرمی۔ اس آیت میں کفار مکہ کا جو حال بیان ہوا کہ ان کا مطالبہ پورا بھی کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اس کا بیان اور آیات میں بھی کیا گیا ہے۔ جیسے کفار مکہ نے کہا کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ترجمہ، اور ہم تمہارے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں۔ اور ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ترجمہ، اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے پھر یہ اسے چھو لیتے تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، ترجمہ، تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو جیسا تم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، ترجمہ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تہ در تہ بادل ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، ترجمہ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ ہم ایسی قوم ہے جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ کفار مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، ترجمہ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِلٌ، ترجمہ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے معجزات کو جھٹلایا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ اپنی ان باطل خواہشوں کے پیچھے ہوئے جو شیطان نے ان کے دل میں ڈال دی تھی کہ اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی تصدیق کی تو ان کی سرداری تمام عالم میں مانی جائے گی اور قریش کی کچھ بھی عزت اور قدر باقی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہونے ہی والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ترجمہ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی۔ ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ کے پاس قرآن پاک کے ذریعے پچھلی امتوں کے ان لوگوں کی خبریں آ چکی ہیں جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور ان خبروں میں کفار مکہ کے لیے کفر اور تکذیب سے کافی روک اور انتہا درجے کی نصیحت تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے حالات معلوم کرنا عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، ترجمہ، یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ حکمت بالغہ، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے، تو
تو جب کافر ڈر سنانے والوں کی مخالفت کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے تو یہ انہیں کیا فائدہ دیں گے؟ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے، تو کافروں کو پھر بھی ڈرانے والے امور جیسے سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات نے فائدہ نہ دیا۔ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ ترجمہ، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے کہ بڑا سخت دن ہے۔ فتول عنہم، تو تم ان سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کفار کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، کیونکہ وہ نصیحت کرنے اور ڈر سنانے سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں اور ان سے کلام کرنے کی بجائے ان کے ساتھ جہاد فرمائیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ دن یاد کریں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک ایسی سخت انجان بات کی طرف بلائیں گے کہ اس جیسی سختی کبھی لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ بات قیامت اور حساب کی ہولناکی ہے۔ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ کثرت کی وجہ سے گویا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور وہ خوف اور حیرت کی وجہ سے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کہاں جائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف دوڑتے ہوئے ان میں سے کافر کہیں گے یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہے۔ ان آیات میں قیامت قائم ہوتے وقت کی جو حالت بیان کی گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ ترجمہ، جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ یہ ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے امن نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا جبکہ کامل ایمان والوں پر سخت نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا اور کامل ایمان والوں پر سخت نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ ترجمہ، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ ترجمہ، جو نیکی لائے
اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ ترجمہ، جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب حضرات کے گروہ میں شامل فرمائے جنہیں قیامت کے دن امن اور چین نصیب ہوگا، آمین۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ ترجمہ، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے، اور نوح کو جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو تو میرا بدلہ لے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ان کے حالات سن کر اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی حاصل ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت دینے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور سنسار کر ڈالیں گے، اور ان کی شان میں کہنے لگے یہ پاگل ہے۔ اور انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کی دعوت دینے پر جھڑکا تو بہت عرصے ان کی اذیتوں پر صبر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل، میں مغلوب ہوں تو ان سے میرا بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ ترجمہ، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا تو پانی اس مقدار پر مل گیا جو مقدر تھی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیج دیا۔ اسی عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور وہ پانی 40 دن تک نہ تھما، اور زمین سے اس قدر پانی نکالا کہ زمین چشموں کی طرح ہو گئی، اور آسمان سے برسنے والے اور زمین سے ابلنے والے دونوں پانی اس مقدار پر مل گئے جو ان کے لیے مقدر تھی اور لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی کہ طوفان اس حد تک پہنچے گا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جزاء لمن کان کفر۔ ترجمہ، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہہ رہی تھی۔ سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ وَحَمَلْنَا، اور ہم نے نوح کو سوار کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب آیا تو ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تختوں اور کیلوں والی ایسی کشتی پر سوار کیا جو ہماری حفاظت میں بہ رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دینا اور ان کی کافر قوم کو غرق کر دینا اس پیارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اسے نشانی بنا چھوڑا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کو کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی گئی، آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو اس واقعے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کو آنے والی امتوں کے لیے نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جزیرے کی سرزمین میں اور بعض مفسرین کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ ترجمہ،
تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. فکیف کان، تو کیسا ہوا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. کیا میرے رسول کو جھٹلانے والوں کو عذاب پہنچا یا نہیں؟ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کو ان کے حالات معلوم ہو چکے تو آپ کفار کی اذیتوں پر صبر کیجئے. آپ کے ساتھ کفار کے معاملے کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جیسے سابقہ رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والوں کا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک ہم نے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ کی قوم کی زبان میں قرآن مجید نازل فرما کر ان کے لیے آسان کر دیا، اور طرح طرح کی نصیحتوں اور عبرتوں سے قرآن کو بھر دیا اور اس میں وعدوں اور وعیدوں کو بیان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو اس سے نصیحت حاصل کرے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اسے یاد کرے. قرآن مجید یاد کرنے والے کے لیے آسان ہے. حضرت علامہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن پاک کی تعلیم دینے، اس میں مشغول رہنے اور اسے حفظ کرنے کی ترغیب ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور اس کو حفظ کرنا سہل و آسان فرما دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ عربی، عجمی، بڑے حتیٰ کہ بچے بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت سننا سونے کے خزانے سے بہتر ہے، اور اس کی ایک آیت پڑھنا عرش کے نیچے موجود چیزوں سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اس نے مخلوق پیدا کرنے سے پہلے فرمایا. تو جس نے قرآن میں الحاد کیا، یعنی بے دینی کا کوئی معاملہ کیا یا قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تو اس نے کفر کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو لوگوں کی زبانوں پر آسان نہ فرما دیتا تو کوئی شخص بھی رحمان کے کلام کا تکلم کرنے پر قادر نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ترجمہ، عاد نے جھٹلایا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. کذبت عاد، عاد نے جھٹلایا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ عاد ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر وہ عذاب بھی مبتلا کیے گئے. تو ان پر میرا عذاب آنا کیسا ہوا اور میرے عذاب سے ڈر دلانے کے فرامین کیسے ہوئے جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس آ چکے تھے. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ. ترجمہ، بے شک ہم نے ان پر ایسے دن میں ایک سخت آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی. وہ آندھی لوگوں کو یوں اکھیڑ مارتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی. اس آیت سے قوم عاد پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے قوم عاد پر ایسے دن میں ایک بہت تیز چلنے والی، نہایت ٹھنڈی اور سخت سناٹے والی آندھی بھیجی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی نہ بچا اور وہ سب ہلاک ہو گئے. وہ آندھی لوگوں کو زمین سے یوں اکھیڑ دیتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہوں، اور پھر سر کے بل انہیں زمین پر اس طرح دے مارتی کہ ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے. اور جس دن وہ آندھی آئی تھی وہ دن مہینے کا آخری بدھ تھا. نوٹ: بعض لوگ مہینے کے آخری بدھ کو منوس کہتے ہیں اور اس کی دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کرتے ہیں، مگر یہ غلط ہے کیونکہ اس بدھ کی نحوست صرف قوم عاد کے لیے تھی. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. ترجمہ: تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، تو کیسا ہوا میرا عذاب.
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قوم عاد کے واقعے میں 2 مرتبہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ فرمائے جانے کی ایک وجہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مقام پر دنیاوی عذاب کا ذکر ہے اور اس مقام پر اخروی عذاب کا ذکر ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ، تو ہم نے ان پر ان کے منحوس دنوں میں ایک تیز آندھی بھیجی تاکہ دنیا کی زندگی میں ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ پہلے مقام پر قوم عاد کو ان کی ہلاکت سے پہلے ڈرایا گیا ہے، اور اس مقام پر قوم عاد کی ہلاکت کے بعد دوسروں کو ان پر آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا۔ قرآن پاک کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو زبانی یاد تھی، اور ان کی امت کے لوگ صرف دیکھ کر ہی ان کی تلاوت کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں قرآن پاک زبانی یاد ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا جعلت من امتک اقواما قلوبهم اناجیلهم۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جن کے دلوں میں قرآن اس طرح محفوظ ہوگا جیسے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دلوں میں انجیل محفوظ تھی۔ كذبت ثمود بالنذر۔ ترجمہ، سمود نے ڈر سنانے والوں یعنی رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے ڈر سنانے والوں رسولوں کو جھٹلایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ قوم سمود نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والی باتوں اور ان نصیحتوں کو جھٹلایا جو انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قوم سمود نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر انہیں جھٹلایا۔ یاد رہے کہ قوم سمود نے اگرچہ صرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تھا، مگر چونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار شمار ہوتا ہے، کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، اس لیے یہاں آیت میں جمع کا صیغہ النذر ذکر کیا گیا۔ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ ترجمہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے ہی ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے میری پیروی نہ کی تو تم گمراہ اور بے عقل ہو۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے میں سے یہ ایک آدمی کس طرح تابع ہو جائیں، حالانکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اکیلا ہے، یوں ہی وہ نہ تو بادشاہ ہے اور نہ ہی کوئی سردار ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایسا کریں جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ ترجمہ، کیا ہم سب میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی، بلکہ یہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ ہم سب میں سے صرف اس پر وحی ڈالی گئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود نے انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا، کیا ہم سب میں سے صرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس دولت کی کثرت ہے اور ان کا حال بھی بہت اچھا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا جھوٹا متکبر ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر کے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو بہت جلد خود ہی جان جائیں گے کہ ان میں سے کون بڑا جھوٹا اور متکبر تھا۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ۔
ترجمہ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی تقسیم ہے، ہر باری پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ، بے شک ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ پتھر سے ایک اونٹنی نکال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ایمان قبول کرنے کی شرط مقرر فرما کر یہ بات منظور کر لی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجنے کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح علیہ السلام تم اس بات کا انتظار کرو کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور ان کی ایذا پر صبر کرو، اور انہیں خبر دے دو کہ ان کے درمیان پانی کی باری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک دن اونٹنی کا ہے اور ایک دن ان کا ہے، لہذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن صرف اونٹنی ہی پانی پینے آئے، اور جو دن قوم کا ہے اس دن قوم پانی لینے آئے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ترجمہ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے اونٹنی کو پکڑا پھر اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فنادوا صاحبهم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ قوم سمود ایک عرصے تک اس طریقے پر قائم رہی، پھر انہیں اپنی چراگاہوں میں اور مویشیوں پر پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس ہوا تو وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے، اور اس کام کے لیے اپنے ساتھی کو پکارا جس کا نام کدار بن سالف تھا، تو اس نے اونٹنی کو پکڑا اور تیز تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اسے قتل کر ڈالا۔ فكيف كان عذابي ونذر، ترجمہ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میرا عذاب اور میرے ڈر کے فرمان جو عذاب نازل ہونے سے پہلے ان کے پاس میری طرف سے آئے تھے اور اپنے موقع پر واقع ہوئے، وہ کیسے ہوئے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے کفار قریش، جب میں نے قوم سمود کو عذاب دیا تو انہیں میرا عذاب دینا کیسا ہوا؟ کیا میں نے انہیں زلزلے سے ہلاک نہیں کیا؟ اور میں نے جس عذاب سے انہیں ہلاک کیا اس سے بعد والی امتوں کو میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ترجمہ، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی تو اسی وقت وہ باڑ بنانے والے شخص کی بچ جانے والی روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ بھیجی۔ اس آیت میں قوم سمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس کے چوتھے دن ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسے ہو گئی جس طرح چرواہے جنگل میں اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے گھاس کانٹوں کا احاطہ بنا لیتے ہیں، اس میں سے کچھ گھاس بچی رہ جاتی ہے اور وہ جانوروں کے پاؤں میں روند کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے اس شخص کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ تو ہے کوئی ایسا شخص جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں؟ قرآن پاک کو یاد کرنے کا حکم اور فضائل، قرآن پاک کی ایک آیت حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے، اور پورا قرآن مجید حفظ کرنا فرض کفایہ ہے، اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کو حفظ کرنا واجب عین ہے۔ احادیث میں قرآن مجید یاد کرنے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یہاں 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 2، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، آخری آیت جو تو پڑھے گا وہاں تیری منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید یاد کرنے اور اپنے بچوں کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ كذبت قوم لوط بالنذر
إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر۔ ترجمہ، لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں یعنی رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا، اپنے پاس سے احسان فرما کر ہم یوں ہی شکر کرنے والے کو صلا دیتے ہیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں یعنی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال بیان فرمایا گیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا انکار کر کے سب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کا انکار کرنا گویا تمام پیغمبروں کا انکار ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، بے شک ہم نے ان پر ایک پتھراؤ بھیجا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب اور ان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلانے اور ان کا انکار کرنے کی سزا میں ہم نے ان لوگوں پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے برسائے، اور ہم نے اپنے پاس سے احسان فرما کر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دونوں صاحبزادیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں صبح ہونے سے پہلے بچا لیا۔ اور یہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی خصوصیت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے ہر بندے کو یوں ہی صلا دیتے ہیں کہ انہیں مشرکین کے ساتھ عذاب نہیں دیتے۔ یاد رہے کہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ ترجمہ، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرامین کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور بے شک اس نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری گرفت اور ہمارے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرمانوں میں شک کیا اور ان کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلانے لگے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے اسے اس کے مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں ان کے معزز مہمانوں کے متعلق پھسلانا چاہا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے اور اپنے مہمانوں کے درمیان دخل اندازی نہ کریں اور انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ بات فاسد نیت اور خبیث ارادے سے کہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور گھر میں آنے دیجئے۔ جیسے ہی وہ گھر میں آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دستک دی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، جس سے وہ فوراً اندھے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ایسی ناپید ہو گئیں کہ ان کا نشان بھی باقی نہ رہا اور چہرے سپاٹ ہو گئے۔ وہ لوگ حیرت زدہ مارے مارے پھرتے تھے اور دروازہ ان کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دروازے سے باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو جو تمہیں حضرت لوط علیہ السلام نے سنائے تھے۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک صبح سویرے ان پر ٹھہرنے والا عذاب آیا تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے نصیحت لینے والا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً، اور بے شک صبح سویرے ان پر آیا۔ ارشاد فرمائے کہ بے شک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر صبح سویرے ٹھہرنے والا عذاب آیا جو کہ آخرت تک باقی رہے گا۔ مراد یہ ہے کہ دنیاوی عذاب برزخی عذاب سے اور برزخی عذاب اخروی عذاب سے ملا ہوا ہے، لہذا نفس عذاب دائمی اور قائم ہے۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر عذاب قبر حق نہ ہو تو ان کا عذاب مستقر یعنی ٹھہرنے والا نہیں رہتا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، تو میرے عذاب اور میرے ڈر کے فرمانوں کا مزہ چکھو۔ دوسری بار یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ ان پر عذاب 2 مرتبہ نازل ہوا تھا۔ پہلا عذاب خاص ان لوگوں پر ہوا تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور دوسرا عذاب سب کو عام تھا۔
وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ، اور بے شک آئے، یہاں سے فرعون اور اس کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک فرعونیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے رسول حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو فرعونی ان پر ایمان نہ لائے، اور انہوں نے ہماری ان سب نشانیوں کو جھٹلا دیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، تو ہم نے اس جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب کے ساتھ ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت ہوتی ہے کہ قدرت والے کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے ان پر ایسی گرفت کی جیسی ایک عزت والے عظیم قدرت والے کی گرفت کی شان ہوتی ہے۔ سابقہ امتوں نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اس کے رسول کو جھٹلا کر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مصروف رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے ڈرانے کے فرمان آنے اور مہلت ملنے کے باوجود اپنی حالت کو نہ سدھارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سخت گرفت فرمائی۔ اور سابقہ امتوں کی تباہی اور بربادی کے واقعات سنانے سے مقصود اس امت کے لوگوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے بھی ان جیسے اعمال اختیار کیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پشت ڈالا، تو ان کی بھی بڑی سخت گرفت ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ۔ ترجمہ، بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ترجمہ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ لہٰذا اس امت کے ہر ایک فرد کو ان آیات میں غور کرنا چاہیے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی نافرمانی سے بچے تاکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ ترجمہ، کیا تمہارے کافر ان پہلوؤں سے بہتر ہیں یا کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے؟ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ اس آیت میں کفار مکہ کو ڈراتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے اہل مکہ، کیا تمہارے کافر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم سے زیادہ طاقتور اور توانا ہیں، یا وہ کفر و عناد میں کچھ ان سے کم ہیں؟ مراد یہ ہے کہ تم سے پہلے کے کافر تم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور تھے، اس کے باوجود ان کی سرکشی کی بنا پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ تم نے سن لیا، تو کیا تمہیں یہ امید ہے کہ تمہیں ان جیسا عذاب نہیں ہوگا؟ حالانکہ تمہارا حال ان سے بہت بدتر ہے۔ یا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے کفر کی گرفت نہ ہوگی اور تم عذاب الہی سے امن میں رہو گے، اور اس وجہ سے تم اپنے کفر و سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہو، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ ترجمہ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب بدلہ لے لیں گے، ان قریب سب بھگا دیے جائیں گے اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے۔ ام یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کفار قریش اپنی جہالت اور قوت و شوکت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان قریب کفار مکہ کے گروہ میں شامل سب لوگ بھگا دیے جائیں گے
اور وہ پیٹھ پھیر دیں گے اور اس طرح بھاگیں گے کہ ان میں سے ایک بھی قائم نہ رہے گا۔ شان نزول، جب غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے کہا ہم سب مل کر بدلہ لیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہ پہن کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح نصیب ہوئی اور کفار کو ہزیمت و شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے اور بعض کے نزدیک مکی ہے۔ ان دونوں اقوال میں تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہ آیت ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ترجمہ، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ بل الساعة موعدهم، بلکہ ان کا وعدہ قیامت ہے، یعنی بدر کی شکست کفار مکہ کا پورا عذاب نہیں بلکہ اس عذاب کے بعد انہیں قیامت کے دن اصل عذاب کا وعدہ ہے، اور قیامت سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے کہ دنیاوی عذاب کے مقابلے میں اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ دنیاوی عذاب جیسے قید ہونا، قتل ہونا اور شکست کھانا وغیرہ تو اخروی عذاب کی ایک جھلک ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، ترجمہ، بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ ان المجرمین، بے شک مجرم۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، اس کے رسولوں کو جھٹلانے والے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور حشر کا انکار کرنے والے مشرکین دنیا میں گمراہ اور دیوانے ہیں کہ نہ سمجھتے ہیں اور نہ راہ یاب ہوتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمام مشرکین دنیا میں حق سے گمراہ ہیں اور آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، ترجمہ، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، فرمایا جائے گا دوزخ کا چھونا چکھو۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جانے کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں بعض ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، لہٰذا وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن پڑھا، اسے اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، سو تمہیں عالم اور قاری کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت کی اور اسے ہر قسم کا مال عطا فرمایا، اسے بھی اس کی نعمتیں دکھائی جائیں گی، اور جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کام کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے ہر اس راستے میں مال خرچ کیا جس میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تم نے یہ کام اس لیے کیے تاکہ تجھے سخی کہا جائے، لہٰذا وہ تمہیں کہہ دیا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا حتیٰ کہ اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ترجمہ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے جیسے پلک جھپکنا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہر چیز حکمت کے تقاضے کے مطابق ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ شان نزول، یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر ہیں اور نئے واقعات کو ستاروں وغیرہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تقدیر کے منکروں کے بارے میں احادیث، یہاں تقدیر کے منکر لوگوں کے بارے میں 2 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ہر امت میں مجوسی ہوتے تھے، اور اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہونا، اور جو ان میں سے بیمار پڑے اس کی عیادت نہ کرنا، وہ دجال کے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے۔ نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہونا، اور اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو انہیں سلام تک نہ کرنا۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لائے اور تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرے کہ یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے، اسی طرح جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت اس سے ٹل گئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے بارے میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، یہ دیکھ کر آپ کو اتنا جلال آیا کہ چہرہ اقدس ایسے سرخ ہو گیا جیسے آپ کے مبارک رخساروں پر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یا اسی بات کے لیے میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس تقدیر کے بارے میں اختلاف کیا تو وہ ہلاک ہو گئے، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں مت جھگڑو۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسی عظیم ہستیوں کو تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں اس سے بدرجہ اولا باز رہنا چاہیے۔ وما امرنا الا واحدہ، اور ہمارا کام تو صرف ایک بات ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو وہ ہمارے صرف ایک مرتبہ حکم فرمانے کے ساتھ ہی اتنی دیر میں ہو جاتی ہے جتنی دیر تم میں سے کسی کو پلک جھپکنے میں لگتی ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے گروہ ہلاک کر دیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والے کفار قریش سے فرمایا کہ اے کفار قریش، بے شک ہم نے پہلی امتوں میں سے بہت سے کفار کے گروہ ہلاک کر دیے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، تو تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان کے انجام سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ ترجمہ، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، اور انہوں نے جو کچھ کیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے کفار قریش، پہلی امتوں میں سے تم جیسے کفار نے جو کچھ کیا وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے جنہیں ان پر مقرر فرشتوں نے لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال اعمال لکھنے والے فرشتوں کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی امتوں کے کفار کی ہلاکت کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی ہلاکت تو ان کا وہ عذاب ہے جو ان پر دنیا میں آیا، اور ان کا اخروی عذاب ابھی آئے گا جو کہ ان کے ان اعمال کے بدلے میں تیار کیا گیا ہے جو ان کے اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ ترجمہ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال اپنی تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ سب کے لیے نصیحت، ان آیات میں ہر مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اس کے تمام اعمال لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اپنے صحیفوں میں اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہر شخص ان اعمال ناموں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس نازک ترین مرحلے کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ: یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچے، اور جو گناہ سرزد ہو چکے ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جسے یہ معلوم ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اپنے کام درست کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اور جو گناہ اس سے ہو چکے ان سے لازمی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں متقی لوگوں کی جزا بیان کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر اور گناہوں سے بچے رہے وہ ایسے عظیم الشان باغوں میں ہوں گے جن میں موجود نعمتوں اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی چیزوں کے اوصاف بیان سے باہر ہیں، اور اسی طرح ان کے باغوں اور گھروں میں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ کے مقرب ہوں گے۔ جو باغ اور نہریں متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں ان کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ ترجمہ: اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔